و تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، لیکن عبادت میں طریقہ وہ اپنایا جائے گا جو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اسی لیے کلمہ میں دو ہی شخصیات کا نام آتا ہے، دو ہی ہستیوں کا نام آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک اللہ کا نام اور دوسرے اللہ کے رسول کا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا نام اس لیے آتا ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اور اللہ کے رسول کا نام اس لیے آتا ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے جو رسول ہیں وہ محمد ہیں۔ اب عبادت اس طریقے کے مطابق ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور عبادات میں سے سب سے اہم عبادت توحید کے بعد میرے بھائیو نماز ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ نماز ویسے پڑھی جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور جیسے آپ نے طریقہ بتایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، نمازیں پابندی سے پڑھو، والصلاۃ الوسطی، خصوصی طور پہ خیال رکھو اس نماز کا جسے درمیانی نماز کہتے ہیں، یعنی کہ نماز عصر، وقوموا للہ قانتین، اور نماز میں اللہ کے لیے بڑے باادب ہو کے کھڑے ہوا کرو۔ فإن خفتم، اگر تمہیں دشمن کا ڈر ہو کہ نماز کے دوران دشمن کا حملہ نہ ہو جائے تو فرجالا، تو پیدل پڑھ لو، چلتے چلتے پیدل پڑھ لو، اور رکبانا، یا گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے پڑھ لو، اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے پڑھ لو، سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے پڑھ لو، لیکن نماز پڑھنی ہے۔ فإذا امنتم، جب ڈر نہ رہے، جب امن واپس لوٹ آئے، دشمن کا ڈر جاتا رہے، تب کیسے نماز پڑھنی ہے؟ فرمایا فاذکروا اللہ، تب اللہ کا ذکر کرو، یعنی کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو، کما علمکم، جیسے اللہ نے تمہیں اپنی نماز کا، اپنے ذکر کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے اس کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ دو آرڈر ہیں، ایک یہ ہے کہ نماز پڑھو، دوسرا آرڈر یہ ہے کہ ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نماز کے معاملے میں حجت کون ہے؟ نماز کے معاملے میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے بھائی وہ حدیث جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، چند دن پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، جس میں آتا ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ کیا ہوگی؟ نماز ہوگی۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی نماز درست نکلی، جس کی نماز ٹھیک نکلی تو وہ کامیاب و کامران ہے، اور جس کی نماز ٹھیک نہ نکلی وہ نامراد ہے، ناکام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، آپ کی نماز درست ہے یا درست نہیں ہے، آپ کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم، امام ابو داؤد رحمہ اللہ، یہ سارے روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں۔ کون سی مسجد میں میرے بھائیوں؟ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی مسجد میں، اسی مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کے ایک کونے میں۔ ایک آدمی داخل ہوا، اس نے داخل ہو کر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سلام پیش کیا۔ میرے بھائیو یہاں پہ دیکھیں، پہلے اس نے نماز پڑھی ہے یا پہلے سلام پیش کیا اللہ کے رسول کو؟ عام سلام تو اس نے کہا ہوگا مسجد میں داخل ہو کر، لیکن خصوصی طور پہ آپ کے پاس آ کے آپ سے سلام جو کیا ہے نماز پڑھنے کے بعد کیا ہے۔ اللہ کا حق پہلے ہے، رب کا حق پہلے ہے۔ آج بھی آپ جب مسجد نبی میں آئیں گے پہلے مسجد کا حق ادا کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آ کے سلام پیش کریں۔ آج بھی آپ مسجد نبی میں آئیں گے مکہ سے تو نماز کے لیے آئیں گے، مسجد نبی کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ تو بہرحال اس صحابی نے آ کے نماز پڑھی، پھر اللہ کے رسول کو سلام پیش کیا۔ آپ نے کہا وعلیک السلام، اور کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس چلے جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ میرے بھائی یہ کیا چکر ہے؟ وہ تو نماز پڑھ کے آ رہا تھا اور اللہ کے رسول کہہ رہے نہیں تم نے نماز نہیں پڑھی۔
کیا اس نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی، لیکن جو نماز پڑھی تھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے وہ ایسے ہی ہے جیسے نہیں پڑھی۔ میرے بھائی آج ہم نے اسی بات کا جائزہ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں بھی ایسی ہوں کہ کہا جائے تم نے نماز پڑھی نہیں تھی۔ ہم محنت کرتے رہیں، وضو کریں، سردیوں کے دنوں میں اپنا بستر چھوڑ کر آئیں، مسجد میں باقاعدہ حاضر ہوں، نماز پڑھیں، لیکن کہا جائے تم نے نماز پڑھی نہیں۔ اب نماز تو صحابی نے بھی پڑھی تھی، لیکن یہ صحابی ہے، آپ تو عام آدمی ہیں، میں تو عام آدمی ہوں، صحابی سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا، نماز پڑھی، پھر آیا، اللہ کے رسول کو سلام کہا، اللہ کے رسول نے سلام کا جواب دیا، کہا واپس چلے جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ میرے وہ بھائی دھیان سے ان حدیث کا مطالعہ کریں، دھیان سے ان حدیث کو سمجھیں۔ جو نماز میں ٹھونگے لگاتے ہیں، جو نماز سکون سے نہیں پڑھتے، جو رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے نہیں ہوتے، جو دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھتے نہیں ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں اپنی مرضی کی، جو نماز پڑھتے ہیں اپنے مولوی صاحب کی مرضی کی، جو نماز پڑھتے ہیں والد صاحب کی مرضی کی، آج تک انہوں نے جائزہ نہیں لیا کہ میری نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہے یا نہیں۔ آج تک انہوں نے اپنی نماز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سامنے پیش نہیں کیا، احتسابی عمل سے نہیں گزرے۔ آپ نے صحابی کو دوسری بار بھیج دیا نماز پڑھنے کے لیے اور کہا ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوسری بار نماز پڑھ کے آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے، آپ کہتے ارجع، واپس چلے جاؤ، فصلی، نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ میرے بھائی کتنی بار اسے واپس کیا گیا؟ 3 بار واپس کیا گیا۔ جس کو واپس کیا جا رہا ہے کون ہے؟ صحابی ہے۔ اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں، آپ ناراض ہوتے ہیں، لیکن یہ صحابی تو ناراض نہیں ہوا۔ صحابی ہونے کے باوجود، اتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھنے کے باوجود ناراض نہیں ہوا۔ لیکن جب چوتھی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ جاؤ، واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تو اس نے کہا والذی بعثک بالحق لا احسن غیر ھذا فعلمنی، کہ اس رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس رب نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے کہ میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس سے بہتر نماز پڑھنے کا طریقہ مجھے نہیں آتا، فعلمنی، آپ مجھے سکھا دیں۔ قسم کس کی اٹھائی ہے میرے بھائیوں؟ رسول اکرم کے سامنے رسول اکرم کی قسم نہیں اٹھائی۔ پتہ چلا کہ قسم صرف رب العالمین کی اٹھانی چاہیے، کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ بہرحال تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو، اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، جب نماز کے لیے اٹھو تو اچھی طرح وضو کرو، مکمل وضو کرو، ثم استقبل القبلہ، پھر اپنا رخ قبلہ کی جانب کر لو، فکبر، پھر اللہ اکبر کہو۔ یہ اللہ اکبر کون سا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ پھر کہا ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، پھر قرآن میں سے جو پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ثم اقرأ بأم القرآن، پھر سورہ فاتحہ پڑھو اور جس چیز کی اللہ تمہیں توفیق دے وہ پڑھو۔ ثم ارکع، پھر رکوع میں چلے جاؤ، حتی تطمئن راکعا، رکوع کیسے کرنا ہے؟ 1 سیکنڈ میں کہ 2 سیکنڈ میں؟ نہیں، فرمایا رکوع میں چلے جاؤ اور اطمینان سے رکوع کرو، سکون سے رکوع کرو۔ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ اور اچھی طرح کھڑے ہو جاؤ، اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس پہنچ جائے، سارے جوڑ اپنی جگہ پہ واپس پہنچ جائیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ تو چل میں آیا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسجد کی نمازیوں میں مقابلہ لگا ہوا ہو، کون پہلے نماز ختم کرے گا۔ حالانکہ نماز میں مقابلہ جلدی ختم کرنے کا نہیں ہونا چاہیے، نماز میں مقابلہ اس بات کا ہونا چاہیے کہ کس کی نماز لمبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو یہ بتاتے ہیں کہ رکوع کے بعد کھڑے ہو کے آپ اتنا لمبا قیام کرتے کہ ہم سمجھتے کہ شاید آپ یہ بھول گئے ہیں کہ میں نماز میں ہوں۔ اس کے بعد فرمایا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدے میں چلے جاؤ اور اطمینان سے سکون سے سجدہ کرو۔ ثم ارفع راسک حتی تطمئن جالسا،
پھر سجدے سے سر اٹھاؤ، بیٹھ جاؤ. اور کیسے بیٹھنا ہے؟ کیسے بیٹھنا میرے بھائی؟ کہ آدھا سجدے سے آدھا اٹھے پھر سجدے میں چلے جائیں؟ نہیں، فرمایا آرام سے بیٹھ جاؤ، سکون سے بیٹھ جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دو سجدوں کے درمیان دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن ہم تو اچھی طرح بیٹھتے بھی نہیں ہیں. سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں پھر دوسرے سجدے میں. اور آپ فرما رہے ہیں اچھی طرح دو سجدوں کے مابین بیٹھ جاؤ، ثم مسجد، پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، حتی کہ سکون سے اطمینان سے سجدہ کر لو. ثم مرفع، پھر اپنا سر اٹھاؤ، حتی تطمئن جالسا، حتی کہ سکون سے آرام سے بیٹھ جاؤ. اور آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ پوری نماز میں یہی عمل تم نے دہرانا ہے. میرے بھائی اسی ایک حدیث کو لے لیں اور اس کو اپنی نماز کے اوپر فٹ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. یہ حدیث آپ سے کہہ رہی ہے کہ واپس چلے جاؤ، تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو. کیونکہ ہم رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے نہیں ہوتے، ہم دو سجدوں کے مابین اچھی طرح نہیں بیٹھتے. بہرحال میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ فی الحال یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کے طریقے کی بہت اہمیت ہے. یہ غلط بات ہے کہ جیسے چاہیں نماز پڑھ لیں، جیسے چاہیں نہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور لوگ کہتے ہیں نہیں جیسے پڑھ لیں ٹھیک ہے. نہیں، جیسے نہیں، اپنی مرضی نہیں چلے گی. اگر اپنی مرضی چلانی تھی تو پھر کسی رسول کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ٹھیک ہے جیسے مرضی پڑھ لو. لیکن نماز میں مرضی میرے بھائی آپ کی نہیں چلے گی، میری نہیں چلے گی. مرضی اس کی چلے گی جس کے اوپر اللہ نے دین نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی طریقہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے کہ میری نماز کا طریقہ اللہ کے رسول کی نماز کے مطابق ہے. کیوں ایسے کہا کرتے تھے؟ تاکہ مجھ سے طریقہ سیکھ لو، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو. چنانچہ میرے بھائی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کے زمانے میں جب مدینہ کے گورنر تھے اور مسجد نبی میں نماز پڑھایا کرتے تھے تو آپ نماز کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے والذی نفسی بیدی انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا طریقہ نماز تم میں سے سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہے. اور ابو حمید ساعدی کی حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ وہ 10 صحابہ کرام کے گروپ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کہنے لگے کہ میں تم میں سے سب سے بہتر ویسے نماز پڑھتا ہوں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. وہ کہنے لگے کیسے؟ تمہیں ہم سے زیادہ اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، پھر تمہاری نماز ہم سے بہتر کیسے ہو گئی؟ بتاؤ، پڑھ کے دکھاؤ. جناب ابو حمید ساعدی نے وہ نماز پڑھی اور نماز کے بعد 10 کے 10 صحابہ کرام نے تصدیق کی کہ ابو حمید تمہاری نماز واقعی وہی نماز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھایا کرتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں طریقہ نماز کا ذوق اور شوق دیکھیں، کیسے ایک صحابی نماز پیش کر رہا ہے، دوسرے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ واقعی تمہاری نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہے.